صفحہ نمبر 240، جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیریں، مستند مجموعہ وظائف۔ جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیریں، قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 240، 240 پیج ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے بچنے کی 12 احتیاطی تدابیریں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی عجوا کھجور کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی 7 دانے صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر مدینہ منورہ کی عجوا کھجور نہ ملے تو کسی بھی شہر کی عجوا کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے، جو شخص عجوا کھجور کے 7 دانے صبح کے وقت کھا لیتا ہے، اسے زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 2، دوسری احتیاطی تدابیر، وضو، کیونکہ باوضو مسلمان پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ جب بھی کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ نمبر 3، مردوں کے لیے باجماعت نماز کی پابندی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کی وجہ سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سستی برتنے کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ غالب آ جاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور اس پر جادو بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بستی میں جب 3 آدمی موجود ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، سو تم جماعت کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کا شکار کرتا ہے، بھیڑیا اس بکری کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ قیام لیل یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ 4تھا نمبر ہے، قیام لیل یعنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جو شخص جادو کے اثر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہیے، اسے قیام لیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کی صورت میں اس کے لیے جادو کا رستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور قیام لیل کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، حضور اکرم نے فرمایا، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، جو شخص وطر پڑے بغیر صبح کرتا ہے، اس کے سر پر 70 ہاتھ لمبی رسی کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا ناپاک جگہ پر شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت سمجھتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک شیطان جن نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی تھی۔ ایک اور جن نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک طاقت اور اسلحہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے تم ہمارا خاتمہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ وہ مسنون اذکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں، نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔